نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر درود پاک کی یہ فضیلت ہے کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور فرما دیتا ہے اور اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ منور یعنی اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اور بصیرت کہ بس اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جب اپنے قلب کی توجہ تیان جو ہے جب کسی کے دل پہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس کے حالات ہوتے ہیں وہ اس کو اس سے مطلع فرما دیتا ہے، اس سے آگاہی ہو جاتی ہے کہ یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے اس کے دل میں کیا ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ درود پاک ایک اسم اعظم ہے، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔ بنی اسرائیل قوم کو ایک بہت عظیم واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی بدولت اس پوری سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا تھا۔ وہ واقعہ یوں پیش آیا، ایک آدمی مالدار تھا، اس کے بھتیجے نے اس کو رات کو مار کر قتل کر کے اس کو لاش کو دوسرا جو محلہ تھا اس کے دروازے پہ ڈال دیا، اور صبح کو خود ہی وہ واویلا کرنے لگا کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا، کون قاتل ہے اس کا۔ اب کوئی کسی کا نام لگاتا ہے، کوئی کسی کا نام لگاتا ہے، تو یہ مسئلہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ تحیت وثنا آپ کی خدمت عالیہ میں پہنچا اور پوچھا گیا کہ یا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائیے کہ اس ہمارے مقتول کا قاتل کون ہے۔ تو ربی کائنات اللہ ذو الجلال فرماتا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، جس حکم کا اعلان موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو یا پیارے محبوب ان کو وہ وقت یاد کرا دیں۔ تو معلوم ہوا جو ان کا یہ گائے کا واقعہ ہو رہا تھا اس وقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس وقت بھی آپ عالم روحانی میں دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کہ جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا ان اللہ یأمرکم، کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں ان تذبحوا بقرہ، کہ گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ بولے کہنے لگے کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ ہم تو اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے مقتول کا قاتل کون ہے، اور تم کہتے ہو گائے ذبح کرو۔ گائے کے ذبح کرنے کا اور مقتول کے قاتل کا یہ کیا جوڑا ہے؟ یہ تو کوئی بات بنتی نہیں، جیسا تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں کہ میں جہلوں میں سے ہوں۔ مذاق کرنا تو جہلوں کا کام ہے، میں تو نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم معرفت سے نوازا ہے، تو میں کیسے تمہارے ساتھ مذاق کروں؟ یہ یاد رکھیں کہ ایک مذاق ہوتا ہے، ایک مزاح ہوتا ہے۔ مذاق شریعت میں ممنوع ہے، مزاح جائز ہے۔ مذاق اور مزاح میں یہ فرق ہے کہ مزاح ہوتا ہے کہ آپس میں دل لگی کے لیے
وہ بات کرنی جس سے دوسرا آدمی اس کی حد کی عزت نہ ہو، حد کے نفس نہ ہو، نفس کی حقارت نہ ہو، خوش طبعی کے لیے، اس کو مزاق کہا جاتا ہے۔ اور مزاق ہوتا ہے کسی کی توہین کرنے کے لیے، کسی کی انسلٹ کرنے کے لیے، اس کی ایسی تعریف یا وصف یا اس کی بات بیان کرنی جس سے اس کی عزت میں فرق آئے، اس کی تذلیل ہو، اس کو مزاق کہتے ہیں۔ تو مزاق کرنے سے شریعت میں ممنوع ہے۔ مزاح مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود بھی فرمایا ہے، اور صحابہ کرام کی زندگی میں بھی کئی مثالیں ملتی ہیں جو مزاح کے طور پر وہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر آقا کریم علیہ السلام آپ ایک چھوٹے صحابی کو فرماتے تھے، یا اذنن یا اذنن یا ذل اذنین، اے کانوں والے۔ یہ ہم کسی کو کہتے ہیں اکا نہ لیا جی۔ اور پھر ایسا بھی ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک عورت آئی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگی، یا سلام میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، میں جنت میں کیسے جاؤں گی؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، رونا، جنت میں سبھی جوان ہو کر جائیں گے۔ اور اس طرح ہی ایک آدمی آیا اور اس نے یا رسول اللہ مجھے اونٹ دے، میں نے سواری کرنی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں نے اتنا لمبا سفر کرنا ہے، میں اونٹنی کے بچے پہ کیسے سفر کروں گا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے جو اونٹ ہے وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہے نا جی۔ تو اس طرح کے مزاح، ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضرات جا رہے تھے۔ ایک طرف حضرت سیدنا عمر فاروق تھے، ایک طرف سیدنا صدیق اکبر تھے، درمیان میں حضرت مولا علی مشکل کشا تھے۔ تو حضرت مولا علی چونکہ آپ کا قد مبارک قدرے کم تھا، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، فرمانے لگے کہ علی تو ہم میں ایسے ہیں جیسے لنا میں نون ہوتا ہے، جب لنا لکھا جائے نا تو لام بھی اونچا ہوتا ہے، نون چھوٹا سا ہوتا ہے، الف بھی اونچا ہوتا ہے، تو ہم میں ایسے جیسے لنا میں نون ہے۔ وہ بھی ہے کہ مولا مشکل کشا علم شہر کے دروازے تھے، شہر علم کے۔ آپ فرمانا کہ ہاں ابوبکر علی، ابوبکر عمر، واقعی ایسی بات ہے کہ میں تم میں ایسے ہوں جیسے لنا میں نون ہو، اگر نون نکال دیا جائے تو پیچھے لا رہ جاتا ہے کہ میرے بغیر تم کسی کام کی نہیں۔ نون نکال دیا جائے پیچھے لا رہ جاتا ہے، لا کے عربی کا معنی ہوتا ہے نہیں، میرے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو۔ یعنی یہ تو صحابہ کرام کا مزاح تھا جی۔ تو مزاح کے طور پر ایسی بات کرنی کہ جس سے کسی کی خوش طبعی ہو، اس کی طبیعت اچھی ہو جائے، اس کی دل لگی ہو جائے۔ مثال طور پر کوئی غم میں بیٹھا ہے، آپ اس کو ایسی بات کریں جیسے وہ ہنس پڑے۔ اس طرح کے بارے میں ایک روایت آتی ہے نا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کا ایک صحابی تھا، اس کو 3-4 دفعہ شراب کی سزا لگائی گئی، حد لگائی گئی۔ جب چوتھی دفعہ سزا لگی نا تو ایک صحابی تھا، وہ کہنے لگا کہ نعوذ باللہ اس کے بارے میں برے الفاظ بولے کہ اللہ تجھے غارت کرے، تو دوسری ہو جائے، تو بار بار جو شراب پیتا ہے اور تجھے سزا بھی لگتے باز نہیں آتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس صحابی کو فرمایا کہ نہ ایسے نہ کہے، یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس کی محبت کا کیا تھا، وہ صبح سویرے آ جاتا، مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھ جاتا اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا جس سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جاتی۔ اب وہ ایسے کیوں کرتا؟ وہ ایسے یوں کرتا، اس لیے کرتا تھا کہ ہر کوئی آتا ہے میرے محبوب علیہ السلام کو اپنے غم کی داستان سناتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ان کی پریشانی سن کر، ان کی تکلیف سن کر۔ ہر کوئی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو آ کر دکھی کرتا ہے، کیوں نہ میں مصطفیٰ علیہ السلام کو آپ کو راضی کر دیا کروں۔ بس اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یعنی ہنسی دلانے اور آپ کو خوش کرنے کی عوض میں مصطفیٰ علیہ السلام نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ فرمایا اللہ رسول اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ رسول سے پیار کرتا ہے۔ یعنی خوش طبعی کے لیے ایسی بات کہہ دینی کسی مسلمان کے دل میں سے غم ہولا ہو جائے، ہلکا ہو جائے، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے بھائی۔
اسی لیے تو مصطفیٰ علیہ السلام آپ ہمارے ہونٹوں میں مسکراہٹ رکھا کرو جب کسی سے ملو. تو یہ اگر کچھ تم نہیں کسی کو دے سکتے, کچھ اس کی خدمت کر سکتے, اس کی مدد کر سکتے, کم از کم اپنے ہونٹوں پہ ملنے کے وقت اپنے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تو لا سکتے ہو نا. تو یہ مسکراہٹ ہی صدقہ ہے. تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہل سے ہوں, میں وہ بات کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کا حکم فرمایا ہے. اب وہ بولے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ دعا فرمائیے نا ہمارے لیے ربک, اپنے رب سے, کہ یبین لنا ما ہی, کہ وہ ہمارے لیے بیان فرمائے کہ وہ کیا ہے وہ گائے. چونکہ گائے کافی ہیں, کوئی کیسے رنگ کی ہے, کوئی کیسی ہے, کوئی کیسے نظر کی ہے, تو کون سی؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے لا فارض ولا بکر, نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو, عوان بین ذالک, نصف درمیان اس کی, یعنی جوان ہو, نہ تو وہ گائے بوڑھی ہو اور نہ وہ بچی ہو, جوان بالکل ہو. تو فرمایا ففعلوا ما تؤمرون, کہ جو تمہیں حکم دیا گیا وہ کرو. اب بنی اسرائیل کوئی سی بھی گائے پکڑ کر ذبح کر لیتے تو ان کا مدعا حاصل ہو جاتا, ان کا مطلب حاصل ہو جاتا. لیکن وہ ڈھیٹ قوم تھے, بس وہ جیسے جیسے وہ پوچھتے گئے ویسے ویسے قیدیں لگتی گئی. اس لیے حکم ہے نا کہ جب کسی سے وظیفہ پوچھو نا, کوئی پیر فقیر وظیفہ بتائیں تو جیسے وہ بتا دیں وہ پڑھ لو, پورا فائدہ ہو جائے گا. اگر آپ پوچھیں گے نا یہ کتنا پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, کب پڑھنا ہے, تو جیسے جیسے وہ بتاتے جائیں گے کہیں قیدیں لگتی جائیں گی, پھر پڑھنا مشکل ہو جائے گا. ربی کائنات اللہ ذو الجلال وحدہ لا شریک. اب دیکھیے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی یا موسیٰ آپ پوچھیں نا ہمارے لیے اپنے رب سے. حالانکہ رب ان کا رب وہی تھا, لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہر ایک کی ہے, لیکن نبی کی اللہ تعالیٰ زیادہ سنتا ہے. اسی لیے وہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں, نبی کو درمیان میں وسیلہ ڈال رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ نبی کو وسیلہ بنانا یہ آج کی بات سنیوں کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے, اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اس وسیلے پہ راضی ہوتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ڈانٹ دیتا کہ خبردار تم موسیٰ علیہ السلام سے کیوں طلب کرتے ہو, مجھ سے مانگو, مجھ سے پوچھے جو پوچھنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک وہ وسیلے کا حکم دیتا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آخر مسئلہ یہ ہے کہ نماز فجر حکم یہ ہے, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر جتنی سفید کر کے پڑھی جائے اتنا زیادہ ثواب ہے, لیکن اتنا بھی سفید نہ کیا جائے سورج طلوع ہو جائے. پھر کم از کم اتنے وقت میں پڑھی جائے کہ اگر ایک دفعہ نماز میں اگر کوئی مغالطہ پڑ جائے تو کم از کم دوبارہ نماز صحیح ٹائم پر ہو سکے, سورج نکلنے سے پہلے پہلے. لیکن کون سی نماز ہے جو اول وقت میں پڑھنی مستحب ہے؟ تو جو مزدلفہ میں حاجی ہوتے ہیں نا ان کے لیے اول وقت میں نماز پڑھنی مستحب ہے. اسی طرح عورتوں کے لیے ہر روز اول وقت میں نماز فجر پڑھنا یہ مستحب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیویوں نے, عورتوں نے گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں, اگر ان کو تاخیر ہو جائے تو وہ تاخیر ہوتی ہوتی نماز قضا ہی ہو جاتی ہے. اس لیے ان کے لیے مستحب ہے کہ جو ہی وقت شروع ہو اپنی نماز ادا کریں اور اپنا ٹائم سے اپنا فکر نپٹائیں اور اپنے کام کاج کریں. صدق اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.